شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ناظرین کو اس بات کا آغاز ہو گیا ہوگا، احساس ہو گیا ہوگا کہ روزانہ ہم جو آغاز کرتے ہیں محفل رمضان کا، وہ تلاوت قرآن کریم حسیب بھائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جاتا ہے۔ اور ان معصوم بچے یہ جو ساتھ دیتے ہیں ہمارے ان 3 ثنا خواہ بھائیوں کا، تو قصیدہ بردہ شریف کے جو عربی میں اشعار ہیں وہ عمران بھائی پیش کرتے ہیں، پھر اس کا اردو ترجمہ جو اسد بھائی، اور پھر فارسی میں حسیب پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت خوبصورتی ہے تینوں زبانوں کی، اور پھر ساتھ میں ان بچوں کی۔ جب ہم پی ٹی وی دیکھتے تھے بچپن میں، جب ایک ہی چینل تھا، قصیدہ بردہ شریف صبح صبح آتا تھا، اور وہ یادیں تازہ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ کریڈٹ گوز ٹو گرین انٹرٹینمنٹ اور یہ پوری ٹیم محفل رمضان کی الحمدللہ، جنہوں نے یہ دوبارہ سے ٹریڈیشن جو تھا اس کو ایک بار پھر اسکرین پر لے کر آئے ہیں، جزاک اللہ۔ اور اس وقت پاکستان بھر میں جہاں جہاں لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھ ناچیز کو کہتے ہیں رابعہ انم۔ ناظرین کرام، آج 3 رمضان المبارک 1447 ہجری کی اس بابرکت نشریات کا آغاز کریں گے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ معصومہ زکیہ صالحہ خیر النساء ام الحسنین شہزادی کونین سرداران جنت کی ماں مولا علی کی زوجہ جگر گوشہ رسول سیدہ بطول خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک ذکر سے یہ ناچیز رابعہ انم عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی کے یوم وصال پر ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے، جن کا نام سن کر آنکھیں خود بخود ادب سے جھک جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ جھکیں کہ یہ وہ نام ہے جسے سن کر فرشتے بھی ادب سے سر جھکا لیتے ہیں۔ وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی دختر، وہ کملی اوڑھنے والے مجسم نور کی دختر، وہی آئینۂ عفت کا سب سے خوشنما گوہر، وہی صحنِ رسالت کا جو سب سے بے بہا گوہر۔ وہ سب بہنوں سے چھوٹی اس لیے نور نظر سب کی، وہ قاسم کی بہن وہ طیب و طاہر کی ماں جائی، جو ماں کی گود میں اتمام نعمت کی طرح آئی۔ شرف ایسا، مقام ایسا، مرتبہ ایسا کہ کائنات حیران ہے، فرشتے حیران ہیں، اہل ایمان حیران ہیں۔ یہ شرف اس سے پہلے ناظرین کرام کائنات کی کسی خاتون کو نصیب نہیں ہوا کہ باپ نبیوں کا سردار، ماں مومنین کی مددگار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، اور آپ خود جنتی خواتین کی سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ کون تھا جسے رسول اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، محبت کرتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا فاطمہ۔ پھر سوال ہوا کہ خواتین میں فاطمہ، مردوں میں سب سے زیادہ کسے پسند کرتے تھے، کسے چاہتے تھے؟ تو فرمایا ان کے شوہر یعنی مولا علی۔ اس سے بڑھ کر اعزازات بھلا اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اعزازات کا سلسلہ نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت تک اسی طرح دراز سے دراز ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے براق پر بٹھایا جائے گا اور سیدہ زہرا کو میری سواری پر بٹھایا جائے گا۔ یعنی دنیا میں جو میری سواری تھی، آخرت میں اس پر شہزادی کونین تشریف لائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر، سب گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ روز قبل مجھے اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور میرے کان میں سرگوشی فرمائی کہ فاطمہ،
ہر رمضان میں جبریل امین ایک مرتبہ قرآن پاک مجھے سناتے تھے اور ایک مرتبہ میں انہیں سناتا تھا. اس سال جبریل نے مجھے 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے. فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ بات بیان کی تو میں رو پڑی, اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کچھ اور کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی نا وہ تم ہوگی, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ جب یہ بات میں نے سنی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اور پھر ایسا ہی ہوا ناظرین کرام, جیسا کہ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ آپ کے وصال کو ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کی پیاری بیٹی بھی آپ کے پیچھے پیچھے جنت کو روانہ ہو گئی. ناظرین کرام, آج ہم اسی عظیم ہستی کا دن منا رہے ہیں, وہ ہستی جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو. سبحان اللہ. تو ناظرین کرام, اولادوں کو یہ سکھا گئی کہ دیکھو ماں باپ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے, بیویوں کو یہ سکھا گئی کہ دیکھو شوہر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے, اور ماؤں کو یہ سکھا گئی کہ دیکھو بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے. تو وہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو اس کی لاجک بھی یہی ہے, اور اس پورے واقعے کی اس پوری جو میں نے آغاز کیا یہ کہ ہماری جو مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھے اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, ہم اپنے آئیڈیلز تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں, کس کے نقش قدم پر چلیں, کیسا دکھیں, کیسی بات کریں, گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آئیں. علماء کرام سے یہی سوالات ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر خواتین, ہماری بہنیں, بچیاں, مجھ سمیت, کیونکہ ہم گناہگار ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کے اس مرحلے میں ہیں, اگر ہم صرف آپ کی ہستی کو پڑھنا شروع کر دیں, آپ کی ہستی کو اسٹڈی کر لیں, تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی مبارک ہستی سے متعلق انشاءاللہ اس پوری ٹرانسمیشن میں ذکر خیر رہے گا. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.